حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ایک خلق بہادری اور جرت بھی ہوتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ پر یقین اور توکل کی وجہ سے مزید ابھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے سپرد کیے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک انجام نہیں دیے جا سکتے جب تک جرت اور بہادری کا وصف ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے اوصاف کی طرح یہ وصف بھی انبیاء میں اپنے زمانے کے لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان میں تو یہ وصف تمام انسانوں سے بلکہ تمام نبیوں سے بھی بڑھ کر تھا، جس کی مثالیں نہ اس زمانے میں ملتی تھیں نہ آئندہ زمانوں میں مل سکتی ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جرت کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ میں کسی لیڈر کی ایسی مثال نظر نہیں آتی، بلکہ 100واں 1000واں حصہ بھی نظر نہیں آتی۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی قوم کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ان کو صبر اور استقامت اور جرت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تلقین نہ کی ہو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اگر تنہا بھی رہ گئے اور دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں تب بھی کبھی کسی قسم کے خوف کا اظہار نہیں کیا۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اس سے ڈرتے رہتے تھے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر اس کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کی گواہیاں اس بات پر شاہد ہیں کہ خدائے واحد کا پیغام پہنچانے میں جس جرت کا مظاہرہ آپ نے کیا وہ بے مثال ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ جرت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی یہ وصف تھا جب آپ پر ابھی اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے اس زمانے کے معمولات کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روایت میں اس طرح کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ شروع میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو وہ رویا صالحہ کی شکل میں ہوتا تھا، یعنی خوابیں وغیرہ آیا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، یہ پہلی وحی سے پہلے کا واقعہ ہے، جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر آپ کو خلوت اچھی لگنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بالکل اکیلے کئی راتیں خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، اور جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کرتے آپ اپنا زاد راہ ساتھ لے جاتے، اور جب یہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس تشریف لاتے اور کھانے پینے کا مزید سامان ساتھ لے کر دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے اور عبادتوں میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ حوالہ بخاری۔ تو اس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ سے محبت اور عبادتوں کا پتہ چلتا ہے، وہاں آپ کی اس جرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بغیر کسی خوف اور ڈر کے کئی راتیں غار میں اور جنگل میں، جہاں کئی قسم کے خطرات ہوتے ہیں، گزارا کرتے تھے۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 22 اپریل 2005۔